بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم گائز۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہجامہ پچھنے لگوانا، جسے انگلش میں کپنگ تھراپی بھی کہتے ہیں۔ ہجامہ بیسیکلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج شریف کا تحفہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں معراج کی رات فرشتوں کی جس جماعت کے پاس سے گزرا تو فرشتوں نے اللہ پاک کی طرف سے یہ حکم دیا کہ آپ اپنی امت کو پچھنے لگوانے کا حکم دیں، یعنی کہ ہجامہ کا حکم دیں۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، بخاری شریف میں آتا ہے کہ بہترین علاج جسے تم کرتے ہو ہجامہ لگانا ہے۔ ہجامہ سے مراد پچھنے لگوانا ہے، یعنی جسم کے متاثرہ حصے سے سینگی کے ذریعے سے خراب و فاسد خون نکالنا۔ یہ ایسا علاج ہے جس کی طبی اہمیت سے انکار ممکن نہیں، بلکہ دور جدید میں سائنسی لحاظ سے بھی اسے مجرب و مفید قرار دیا گیا ہے۔ ہم نے ان سطور میں صحیح احادیث و آثار سے ہجامہ سینگی کی شرعی حیثیت واضح کرنے کی کوشش کی ہے۔ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقنع بن سنان کی تیمارداری کے لیے تشریف لائے، پھر ان سے فرمایا، جب تک تم سینگی نہ لگوا لو میں یہاں سے نہیں جاؤں گا، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، بلا شبہ اس میں شفا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شفا 3 چیزوں میں ہے، سینگی لگوانے میں، شہد پینے میں اور آگ سے داغنے میں، لیکن میں اپنی امت کو داغنے سے منع کرتا ہوں۔ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تمہاری دعاؤں میں شفا ہے تو سینگی لگوانے میں اور آگ سے داغنے میں ہے، اور میں داغنے کو پسند نہیں کرتا، یعنی کہ ہجامہ ہی بہترین علاج ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جن چیزوں سے تم علاج کرتے ہو اگر ان میں سے کوئی بہتر دوا ہے تو وہ سینگی لگوانا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص قمری مہینے کی 17، 19 اور 21 تاریخ کو سینگی لگوائے اسے ہر بیماری سے شفا ہوگی۔ ان احادیث کی روشنی میں ہم الشفا میڈیکل کلینک لنگڑیال جو کہ ڈسٹرکٹ گجرات میں موجود ہے، ہم نے اس کلینک کا انتخاب کیا، جہاں ڈاکٹر سمیع اللہ جو کہ ہجامہ اسپیشلسٹ ہیں انہوں نے ہمارا ہجامہ کیا۔ سب سے اچھی بات جو ہمیں ان کی لگی وہ یہ تھی کہ ڈاکٹر صاحب نے ہجامہ شروع کرنے سے پہلے ہمیں درود شریف اور آیت الکرسی پڑھنے کا بولا۔ ہجامہ کرنے کے لیے ڈسپوزیبل کپ چاہیے ہوتے ہیں جو کہ اسپیسیفک پوائنٹس پہ لگائے جاتے ہیں اور ان میں ویکیوم کریٹ کیا جاتا ہے۔ سب سے پہلے ڈرائی کپنگ کی جاتی ہے، اور جو بھی ٹاکسن وغیرہ یعنی کہ جو فاسد خون ہوتا ہے وہ ایک جگہ پہ جمع ہو جاتا ہے، اور پھر بلیڈ کی مدد سے کٹ لگائے جاتے ہیں اور دوبارہ کپ لگا دیا جاتا ہے۔ جتنا بھی فاسد خون ہوتا ہے وہ اس کپ میں جمع ہو جاتا ہے۔ ہجامہ کروانے سے فریش بلڈ نہیں نکلتا، یہ جو بھی بلڈ نکلتا ہے یہ ویسٹ بلڈ ہوتا ہے۔ جو لڑکے بلڈ ڈونیٹ کرتے ہیں وہ فریش بلڈ ہوتا ہے، کیونکہ وہ ہماری وین سے نکلتا ہے اس لیے وہ فریش بلڈ ہوتا ہے، اور یہ ہجامہ سے جو بلڈ نکلتا ہے یہ ویسٹ بلڈ ہوتا ہے، کیونکہ یہ ہمارے جسم میں پھیل چکا ہوتا ہے، جو کہ ویسٹ بلڈ ہوتا ہے، فاسد ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ہمیں بیماریاں لگتی ہیں۔ ہجامہ کروانے کے لیے ایج کی کوئی لمٹ نہیں، کسی بھی ایج میں آپ کروا سکتے ہیں۔ وہ لوگ جو کہ شوگر کے مریض ہیں اور بلڈ پتلا کرنے والی میڈیسن یوز کرتے ہیں وہ ڈاکٹر سے مشورہ کر کے پھر ہجامہ کروائیں، اور انہیں سی بی سی ٹیسٹ لازمی کروانا چاہیے، اور ایچ بی جو ہے وہ 10 پوائنٹ سے کم نہیں ہونی چاہیے۔ نہار منہ ہجامہ کروانا بہتر ہے، اس میں شفا ہے، برکت ہے اور یہ حافظہ بڑھاتا ہے۔ نارملی 7 سے 9 پوائنٹ ضرور لگوانے چاہیے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ دونوں کندھوں کے درمیان ایک پوائنٹ ہے جسے الکاہل کہا جاتا ہے، اور اس میں 70 بیماریوں کی شفا ہے۔ اگر آپ کو کوئی بیماری ہے تو آپ مہینے کی کسی بھی تاریخ کو کروا سکتے ہیں، لیکن حدیث مبارکہ میں آیا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ سنت ہے، ہر اسلامی مہینے کی 17، 19 اور 21 تاریخ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجامہ کروانے کو بہتر قرار دیا ہے۔ ان تاریخوں میں ہجامہ کروانے کا ثواب بھی ہے اور ہر بیماری سے شفا بھی ملتی ہے۔ ان 3 تاریخوں میں بہت بڑا راز ہے، جیسے ہی چاند ڈلتا ہے ارتھ گریوٹی سٹرانگ ہوتی ہے، بھاری چیزیں نیچے چلی جاتی ہیں اور ہلکی چیزیں اوپر آ جاتی ہیں۔ ہجامہ میں فری ریڈیکلز اور ڈیتھ سیلز کو نکالنا ہوتا ہے جو کہ ہلکے ہیں۔ جیسے ہی چاند کی تاریخیں ڈلتی ہیں یہ فری ریڈیکلز اور ڈیتھ سیلز بلڈ سٹریم میں اوپر آ جاتے ہیں اور ان کو نکالنا آسان ہوتا ہے۔
ایسی غذا کا استعمال ہو رہا ہے جو فری ریڈیکلز زیادہ بناتی ہیں، جس میں کینسر ریٹ انکریز ہو رہا ہے۔ فری ریڈیکلز مینز ایسی چیزیں جو ہمارے جسم میں ابزارو نہیں ہوتی، جو کہ فالتو ہیں، وہ فری ریڈیکلز ہیں۔ فاسٹ فوڈ کھانے سے فری ریڈیکلز کے چانسز بڑھ جاتے ہیں۔ ہجامہ کروانے کے بہت سے فوائد ہیں۔ حسد، نظر، جادو کا علاج ہجامہ میں ہے۔ ہجامہ کروانے سے پرسکون نیند آتی ہے اور غصہ کنٹرول ہوتا ہے۔ جن لوگوں کو جلد کی بیماری ہے ان کے لیے ہجامہ بہت مفید ہے۔ ہجامہ جلد کی صحت میں بہتری لاتا ہے۔ ہجامہ کروانے سے سانس کی بیماریوں سے شفا ملتی ہے۔ جسم سے زہریلے مواد کا اخراج ہوتا ہے۔ دائمی تھکاوٹ کا بہترین علاج ہے۔ جن لوگوں کو جوڑوں کا درد ہے، جوڑوں کے درد کے لیے ہجامہ بہت مفید ہے۔ یورک ایسڈ اور کولیسٹرول بھی ہجامے سے ٹھیک ہو سکتا ہے۔ ہجامہ کروانے کے بعد زخم کے بڑھنے کے عمل میں تیزی آتی ہے۔ جن لوگوں کو موٹاپے کا مسئلہ ہے وہ ہجامہ ضرور کروائیں، کیونکہ بہت سی بیماریاں ایسی ہیں جو کہ موٹاپے کی وجہ سے جنم لیتی ہیں، اور ہجامہ وزن میں کمی لانے کے لیے مفید ہے۔ ڈپریشن، انزائٹی سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے ہجامہ بہت مفید ہے۔ ہاضمے کے نظام میں ہجامہ کروانے سے بہتری آتی ہے۔ پیشاب کی نالی کے مسائل میں ہجامہ نہایت مفید ثابت ہوتا ہے۔ خون کے بہاؤ میں بہتری آتی ہے۔ جن لوگوں کو چہرے پہ پمپل وغیرہ بنے ہوتے ہیں وہ بھی ہجامہ کروا سکتے ہیں۔ حتیٰ کہ جسم کی ہر بیماری کے لیے ہجامہ مفید ہے۔ آنکھوں کی بیماریوں کے لیے بھی ہجامہ بہت مفید ہے۔ جن لوگوں کا ہیئر فال بہت زیادہ ہے وہ بھی ہجامہ کروا کے اپنا ہیئر فال رکوا سکتے ہیں۔ الشفا میڈیکل کلینک سے ہجامہ کروانے کا فی کپ کا ریٹ 180 روپے ہے، جو کہ افورڈیبل ہے۔ ہجامہ کروانے سے کوئی درد نہیں ہوتا۔ میری رائے ہے سال میں 2 سے 3 دفعہ ہجامہ ضرور کروانا چاہیے۔ اس کے علاوہ کوئی بھی ہجامہ کے ریلیٹڈ انفارمیشن چاہیے ہو آپ کمنٹ سیکشن میں ضرور پوچھ سکتے ہیں۔ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ جزاک اللہ، خدا حافظ۔